अस्सलाम वालेकुम सियासत की दुनिया में हमारा सलाम कबूल हो। इन दिनों में मगरिब में एप्स्टेन फाइल्स ये बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट है और अब इसका दायरा असर मशरिक़ की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है। एप्स्टेन दरअसल जेफरी एप्स्टेन का पूरा नाम है और ये 1953 में पैदा हुए और उन्होंने फाइनेंस यानी माली मामलात में काम किए। हम अगर मुख्तसर तौर पर जाएँ, चूँकि हमारा मकसद आपको जेफरी एप्स्टेन के मुतालिक तफसीलात फ़राहम करना नहीं है, बल्कि हम आपको बताते हैं कि मग़रिबी मीडिया किस तरह से मुसलमानों को और अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। दरअसल ये मीडिया का तरीक़ाकार होता है कि उन्होंने कोई एक चीज़ सामने लानी होती है और फिर उसके पस पर्दा दूसरा काम करना होता है। इसकी हालिया मिसाल आपने देखी होगी कि 27वीं तरमीम शुरू होने लगी तो एहतजाजी मुज़ाहरों की कॉल दी गई, लेकिन चूँकि बड़े लोगों की मंशा और मर्ज़ी ये थी कि 27वीं तरमीम पास की जाए, जिसके लिए आपने देखा कि बम धमाके एकदम से शुरू हुए और 27वीं तरमीम पास हुई तो मामलात ख़त्म हुए। और इस दौरानिए में किसी की हिम्मत ना हुई कि ये पूछ सके कि इतने सिक्योर इलाके में बम धमाके हुए कैसे। लेकिन चलें खैर, आप ये पाकिस्तान में आम नॉर्मल की मामूल की बात है। जैसे कि हमने बताया, जेफरी एप्स्टेन ये 2005-2008 के दरमियान ये गिरफ़्तार हुए। उनको कम से कम सज़ा मिली, जिसे लोगों ने एहतजाज किया और ये एहतजाज तनाज़े का सबब बना। इनको दोबारा 2019 में गिरफ़्तार किया गया और उसी साल ये अपने सेल में मुर्दा पाए गए। बाकी तफ़सीलात आप लोग इंटरनेट से देख लीजिएगा। हमारा मकसद एप्स्टेन के हवाले से उनकी तफ़सीलात फ़राहम करना नहीं है। दरअसल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ख़बर के पीछे घूमते हैं। जैसे बात की जाती है कि बस की बत्ती के पीछे लग जाना। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपना मकसद और अपना काम छोड़ दिया है। मग़रिबी मीडिया ने अपनी आवाम को बस की बत्ती के पीछे लगा दिया है और वो इस सूरत हाल में काफ़ी कामयाब भी हो चुके हैं। इससे पहले जब ये शदीद तरीन एहतजाज हो रहे थे तो इस वक्त लॉक बुक के एक मसला रेज़ किया गया, उठाया गया और कहा गया कि उस वक्त कि ये लंदन में उठाया गया, लेकिन उसको कुछ ख़ास पज़ीराई मिल न सकी। फिर एप्स्टेन के मसले को हाईलाइट किया गया और इसको बढ़ाया चढ़ाया गया और इस दौरानिए में कि जब वो एहतजाजी मुज़ाहरे होते लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल नहीं रहा था और अमेरिका ने फिर मुज़ाकरात के ज़रिए से इसराइल से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ और फ़लस्तीन का मामला ज़रा ठंडा होने दें ताकि हम लोगों को दूसरी तरफ उलझा सकें। इस दौरानिए में मीडिया के ज़रिए से एप्स्टेन फाइल्स का मसला उजागर किया गया और पूरी कौम, पूरी दुनिया इसी एप्स्टेन फाइल्स के पीछे लग गई और एप्स्टेन फाइल्स के ज़रिए से मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात का दावा किया जाता है। हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो कितनी हकीकत और कितना फ़साना है, लेकिन जितना उनका मकसद होता है कि हमने किस हद तक फँसाना है, तो उनकी दस्तावेज़ात वो बनाकर निकाली जाती है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ मशरिक़ी में हो या मग़रिब में हो, ये मामलात फिर निकाले जाते हैं और चूँकि इसके पीछे खूब मज़बूत एजेंडा होता है और इसके पीछे एक मज़बूत लॉबी काम कर रही होती है, आम अफ़राद इस चीज़ का कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मामला एक ये भी है कि हम कहते हैं कि मग़रिब में अगर कोई चीज़ हो तो सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी इस हद तक होती है कि उस मामले की कोई झूठ नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं कह सकता, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं कर सकता, जबकि ये सारी बात ही झूठी है। आप हकीकतन देखें तो इराक़ जंग में बरतानिया और अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक ढंढोरा पीटा, बयानिया बनाया कि इराक़ में बम धमाका एटमी मवाद है, वो एटम बम बनाने जा रहे हैं और ये वो XYZ बहुत सारी कहानी गढ़ी गई और फिर वक़्त ने साबित किया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था।
تو مغرب میں کس نے اس کا کوئی احتساب کیا؟ ٹونی بلیئر آج بھی زندہ ہے اور آج بھی وہ برطانیہ میں کھلے عام آزاد گھوم رہا ہے. جارج ڈبلیو بش امریکہ میں زندہ ہے، وہ آزاد گھوم رہا ہے. کسی نے کسی کو کیا کچھ کہا. یہ سب ایسی دوغلا پالیسیاں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس وقت ایپسٹین فائلز کی بات کریں تو اس وقت اسرائیل فلسطین کھانے پینے خوراک پر پابندی ایک مرتبہ پھر لگا چکا ہے. اور چونکہ مسلمانوں کی تو حیثیت ہی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، مسلمان احتجاج کرے یا وہ آواز بلند کرے یا وہ کسی بھی طرح کا کچھ بھی کرے، ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں مغربی اقوام اپنے عوام سے نالا ہو گئی تھی مسلسل احتجاج کی وجہ سے. اس وجہ سے ایپسٹین فائلز کا معاملہ شروع کرنے کے بعد اسرائیل اب اس کے پس پردہ اپنے کام کی تکمیل میں ایک مرتبہ دوبارہ لگ چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں خوراک کی بندش ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے ختم کر دی ہے. اور کل کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ ساؤتھ افریقہ فلسطینیوں سے ایک جہاز بھر کر ساؤتھ افریقہ بھیجا گیا. ساؤتھ افریقہ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاسپورٹ پر ڈپارچر کی کوئی مہر نہیں ہے تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اسرائیل فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا اس وجہ سے انہوں نے ڈپارچر کی مہر بھی نہیں لگائی. اور ان کا کہنا تھا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ان کو فلسطین میں ایسے گروپ سرگرم کر دیے گئے ہیں جو لوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ آپ بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک چلے جائیں، کسی بھی ملک کا انتخاب کریں، ہم آپ کو وہاں پر چھوڑاتے ہیں. اس کے لیے خرچہ بھی شاید تھوڑا بہت دیتے بھی ہوں گے، لیکن تمام سہولیات اسرائیلی آرمی فراہم کرتی ہے، جس کا فلسطین جو نے اظہار بھی کیا کہ ہمیں اسرائیل میں جہاں تک علاقے تک لے جایا گیا اور انہوں نے پوری اس کی تفصیلات بتائیں، اور بسوں میں لے جایا گیا اور پھر ان کو ایئرپورٹ تک لے جایا گیا، جہاز میں سوار کیا گیا بغیر ڈپارچر کے مہر کے. یعنی یہ پاسبل بھی نہیں ہوتا کہ آپ بیرون ملک جا رہے ہیں، آپ کے پاسپورٹ پر ڈپارچر کی مہر نہ لگے، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان سب کو بغیر ڈپارچر مہر کے ساؤتھ افریقہ بھیجا گیا. اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام اسرائیل ایک مرتبہ وقفے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ مغربی میڈیا نے عوام کو ایپسٹین فائلز پہ لگا رکھا ہے اور مشرقی ایشیا میں مسلمان نے کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ لبنان میں بھی کارروائیاں کر رہا ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کی بے بسی جاری ہے تو عنقریب ایسا لگتا ہے کہ تمام مسلمان اور ان کی آنے والی نسلیں غلام در غلام ہی بنتی رہیں گی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے. اب حدیث کے مطابق ہمیں جدید ترین علوم کا سہارا لینا چاہیے، ہمیں دنیاوی علوم حاصل کرنے چاہیے اور ضرورت کے لیے اسلامی علوم کا سہارا لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق اور جدید ترین تعلیم کو حاصل کر کے بنا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے جو کہ مغربی ممالک سے تعلیم میں بھی اس کے ہم پلہ تو ہو، کم از کم اگر اس سے آگے نہ ہو تو کم از کم اس کے ہم پلہ تو ہوں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جدید ترین نسلوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ آگے بڑھے، اس معاملے کو سوچیں. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کرشمہ کرے گا اور امام مہدی آئیں گے تو بس آپ اس معاملے میں مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی بے وقوفانہ حرکت ہے. اللہ تعالیٰ امام مہدی کو تو بھیج دے گا، لیکن اس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ آپ اپنی کانوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے. اگر مسلمانوں نے اپنی حالت اب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا، اور اگر اب بھی اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی تو مستقبل میں مسلمان اس سے بھی بدترین حالات کا سامنا کریں گے. ہم اس وقت اب آپ سے مخاطب ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور دل میں آپ کا درد ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کیجیے، لیکن
ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کسی بچے کو پڑھا سکتے ہیں، اسے اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں، اسے ڈی ایس پی ایس ایچ او کے عہدے تک لے کر جا سکتے ہیں، تو خدا را کسی بچوں کو پڑھوائیں اور ان کو ڈی ایس پی ایس ایچ او کے عہدے تک لے کر جائیں اس حال میں کہ اسے کسی عالم کے ساتھ بھی کنیکٹ کیجیے تاکہ وہ عالم سے اسلامی علوم کے متعلق بھی کچھ سیکھ سکیں اور خوف خدا بھی اس کے دل میں ہو، ورنہ یہ بیرون ملک سے آنے والے بیوروکریٹس ہمارے ملک میں غیر اسلامی قوانین کو اور غیر اسلامی ایجنڈا نافذ کریں گے، جس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ میری آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ خدا را اپنے آپس میں اس معاملے کے متعلق سوچا کرے اور اس کے متعلق تبادلہ خیال کیجیے تاکہ ہم مسلمانوں سمیت پاکستان سمیت عالم اسلام کو بچانے کے لیے کچھ تو کر سکیں اور مغربی ایجنڈے سے دور رہیں۔ ایپسٹین فائلز کی طرح بہت سارے معاملات نکل آئیں گے جس میں ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام بھی ہوں گے، لیکن ہمیں اس چیز سے دور ہو کر کہ کون کس کا کب کیسے اور کس معاملے میں نام لیتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عالم اسلام کو اور اپنے ممالک کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ، ہمارا دل، ہمارا ذہن، اب ہمیں ان معاملے پر آنا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں بالکل برداشت نہیں کریں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔